أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف يتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صالوا النار قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا ما قدم لنا هذا فزيدوا عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله واحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے انبیاء کا تذکرہ ہوا، بہت سارے انبیاء کا تذکرہ ہوا جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ خصوصی اعتبار سے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ 13 سال بیمار رہے، جب کوئی بھی ساتھ میں نہیں تھا، اللہ نے مال چھین لیا، اولاد چھین لی، ساری چیزیں چھین لی گئی، اس کے باوجود بھی 13 سال وہ بیماری میں مبتلا رہے، ان کا تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد میں جو لوگ فرما بردار ہیں ان کے لیے جو انعامات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ نے رکھے ہیں اس کا تذکرہ کیا۔ اب جو نافرمان ہیں، فرما برداروں کا تذکرہ اور نافرمانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فرما برداری پر کیا ملے گا، نافرمانی پر کیا ملے گا، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ھذا ذکر، یہ ایک نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآب، اور تحقیق کے ڈرنے والوں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، جنت ہے۔ جنات عدن مفتحۃ لہم الابواب، باغات ہیں سدا رہنے والے، سدا کھلے رہنے والے باغات ہیں اور ان کے لیے دروازے ہوں گے۔ ہر جنت کا دروازہ ہوگا، بلکہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے، تو اللہ نے جنت کے 8 دروازے رکھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کوئی جنت کو چاہے گا مگر جنت ایک انسان کو چاہے گی۔ صحابہ نے پوچھا کون؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جب وہ جنت کے پاس جائیں گے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی کہ ہمارے اندر سے آپ داخل ہو جائیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے باغات دیں گے جن کے لیے دروازے ہمیشہ، جن کے دروازے ہمیشہ جنتیوں کے لیے کھلے رہیں گے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس کے اندر، ان کو بلایا جائے گا، وہ محسریوں پر گدے لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، ان کو بلایا جائے گا، اور اس کے اندر ایسے میوے رہیں گے، ایسے فروٹس رہیں گے جو ایسے عمدہ دکھنے کے اعتبار سے بھی اور کھانے کے اعتبار سے بھی۔ اور دنیا کا ایک نظام ایسا ہے، موسمی پھل ہوتے ہیں کہ بارش کے موسم کے پھل الگ ہیں، گرمی کے موسم کے پھل الگ ہیں، اور ان پھلوں کے درختوں پر پتے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ کبھی بارش کے موسم میں درخت پر ایک بھی پتا نہیں ہوتا، مگر جنت کے جو باغات ہیں، جنت کے جو درخت ہیں، ان پر ہمیشہ پتے لگے ہوئے ہوں گے۔ اگر کوئی جنتی ایک پھل توڑتا ہے تو اس کی جگہ اسی وقت میں فوراً دوسرا پھل آ جاتا ہے اور وہ پہلے سے زیادہ عمدہ ہوتا ہے، اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ متکئین فیہا یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں پینے کے لیے شراب ہوگی جو خالص شراب ہوگی، سفید شراب ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں اہل جنت کے لیے ہیں۔ جنت کے اندر جو جانے والے ہیں ان کے لیے یہ اکرام کیا گیا روز اول ہی سے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ یہ سارے
تمہارے دسترخوان پر سجا کر رکھا جا چکا ہے، اب تمہارے آنے کی دیر ہے۔ جیسے ایک بڑا کوئی آدمی آتا ہے تو پھر اس کے لیے کھانے کا نظام بنایا جاتا ہے، ہر چیز اس کے لیے تیار کر کے رکھی جاتی ہے، بس اس کے آنے کی دیر ہوتی ہے۔ ویسے ہی اللہ نے فرمایا میرے بندو، اگر تم مجھ سے ڈر کر آتے ہو اور میری باتوں پر عمل کر کے آتے ہو تو تمہارے لیے تو جنت سجا دی گئی ہے، اب تمہارے آنے کی دیر ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا مفتحت لهم الابواب، کے دروازے تو کھلے ہوئے ہیں تمہارے لیے۔ وعندهم قاصرات الطرف اطراب، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والیاں حوریں ہوں گی اور ہم عمر ہوں گی، ایک ہی عمر کے سارے کے سارے ایک ہی عمر کے ہوں گی۔ ھذا ما توعدون اليوم الحساب، یہ وعدہ ہے جو تم سے کیا گیا۔ اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے یہی وعدہ ہے میں نے جو تم سے دنیا میں کیا تھا، اب آج اس وعدے کو پورا کیا جا رہا ہے۔ ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، یہ ہماری طرف سے تمہیں روزی ہے، رزق تمہیں دیا جا رہا ہے جو کم نہیں ہوگا، ہمیشہ بڑھتا جائے گا۔ جنت کا رزق کبھی کم نہیں ہوگا، اور انسان جنت کی روزی سے تھکے گا بھی نہیں۔ دنیا میں انسان جیسے بقرعید گزری، گوشت گھر میں ہے، کھا رہے ہیں تنگ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بھائی دال کھلاؤ، کتنا گوشت کھلائیں گے، کھا کے بس ہو گیا، اب دال کھلاؤ۔ اب جب دال ہی بنتی رہے کہیں کہ بھائی کچھ دوسرا بھی کھلاؤ، کیا ایک ہی چیز کھلائی جا رہی ہے؟ مگر جنت کا ایسا نہیں ہے کہ انسان جنت میں جب چلا جائے گا تو جو چیزیں اسے مہیا ہوں گی، ملیں گی، وہ اسے انسان اکتائے گا نہیں، بلکہ اس کا دل چاہے گا کہ اور کھایا جائے۔ ایک فروٹ کھا رہا ہے، مثال کے طور پر سیب کھا رہا ہے، تو وہ ایک سیب کے اندر ہے نا، ہر اس کے کاٹنے میں، ہر چبانے میں 70,000 ذائقے، وہ کہے گا اور مجھے ملے، انسان تنگ نہیں ہوگا، تھکے گا نہیں۔ ھذا وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور تحقیق کے شریروں کے واسطے برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں تک جنت کا تذکرہ ہو رہا تھا، فرما برداروں کا تذکرہ ہو رہا تھا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نافرمانوں کا بھی تذکرہ فرما رہا ہے، کیونکہ فرما برداری جہاں ہے نافرمان، دونوں اللہ نے دو چیزیں بنائی، ایک جنت ہے ایک جہنم ہے۔ فرما برداری کے لیے جنت، نافرمانوں کے لیے جہنم، اور اچھائی اور برائی ہے، اچھا انسان جنتی ہے، برا انسان جہنمی ہے، تو پھر برائی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ ھذا ان للطاغین لشر مآب، اور یہ تحقیق بلا شبہ کہ نافرمانوں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ لشر مآب، کیا ٹھکانہ ہے؟ جہنم، وہ ٹھکانہ ان کے لیے جہنم ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا جب تذکرہ آتا تو بہت خوب روتے ہیں کہ جہنم ہے ہی ایسی جگہ کہ اس کے نام سے دل کانپ جائے، دل ڈر جائے۔ جہنم ایسی خطرناک جگہ ہے، یصلونہا، جس میں ان کو ڈالا جائے گا، فبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے جہنم، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ انسان کے مزاج کے خلاف، ساری چیزیں مزاج کے خلاف، کھانا مزاج کے خلاف، وہاں کھانا تو ملنے والا نہیں ہے، وہاں پر کھانے کے لیے زقوم کے درخت کے پھل دیے جائیں گے جو کانٹے دار ہوں گے، کھانے سے انسان کے اندریاں ٹوٹ جائیں گی، وہ دیے جائیں گے۔ وہاں کا پینا خون ہے، اور پھر خون اور پیپ کو مکس کر کے دیا جائے گا۔ ہر چیز انسان کے مزاج کے خلاف۔ آج اگر انسان دنیا میں اپنے مزاج کے خلاف کھانا کھا لے، ہضم نہیں ہوتا، گیسٹرک ہو جائے گا، بیمار پڑ جائے گا انسان۔ مگر جہنم میں ساری چیزیں مزاج کے خلاف ہیں، تو اس کا جہنم یصلونہا فبئس المہاد، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ھذا فلیذوقوا حمیم وغساق، یہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ فلیذوقوا، آج اس کا مزہ چکھو، حمیم وغساق، گرم پانی اور پیپ کے ذریعے سے، گرم پانی دیا جائے گا اور پیپ ہوگا، وہ جہنمیوں کی غذا ہوگی۔ انسان کھانا نہیں چاہے گا، انسان دور بھاگے گا، مگر ایسی بھوک ہوگی کہ انسان اس خون اور پیپ کو بھی پی جائے گا، گرم ہونے کی وجہ سے اس کی آنتیں کٹ کر پاخانے کے راستے سے نکل جائیں گی۔ اسی لیے کہا فلیذوقوا، آج مزہ چکو، حمیم وغساق، گرم پانی کا اور پیپ کا۔ وآخر من شکلہ ازواج، اور کچھ اسی طرح کی شکل کی اور چیزیں ہوں گی۔ یہ ایک مثال دی گئی سمجھانے کے لیے، مگر اسی طریقے کی اور دوسری چیزیں ہوں گی جو عذاب کے طور پر انسان کے لیے وہاں پر رکھی گئی ہیں۔ اور فرشتے الگ الگ ہیں، عذاب دینے والے فرشتے، ایک ہی فرشتہ عذاب نہیں دے گا، کیونکہ جیسے آج کل بھی جو لوگ گناہ کر کے جیلوں میں وغیرہ جاتے ہیں تو ان کی جب پٹائی ہوتی ہے تو ایک ہی انسان نہیں مارتا، مارنے والے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ یہ اب سے نہیں ہے، بلکہ
1500 سال پہلے سے نظام ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زنجیروں میں باندھ کر رکھا جاتا تو مارنے والے سردار ہوتے عتبہ شیبہ ابو جہل. ایک مارتا 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 تھک جاتا, جب پسینہ پسینہ ہو جاتا تو پھر وہ دوسرے کو بلاتا کہ اب تو تیری باری ہے. پھر وہ مارتا مارتا وہ تھک جاتا. ایسے رات کو تقسیم کر لیا کرتے تھے یہ لوگ مارنے کے لیے. یہ پولیس والے انہی کے نسل سے ہیں, سمجھ میں آ رہا. تو یہ بھی تقسیم کر لیتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ماروں گا, تھوڑی دیر تم مارنا. یعنی یہ مارنے والے مختلف ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہی آدمی ہمیشہ اتنی طاقت سے نہیں مار سکتا, تکلیف نہیں دے سکتا. تو پھر یہ بدلتے ہیں تاکہ دوسرا والا اور زور سے مارے اور تکلیف پہنچائے. تو جہنم میں بھی ایسے ہی ہوگا. حالانکہ فرشتوں کے اندر تھکنا نہیں ہے, فرشتے تھکتے نہیں ہیں, مگر اسے یاد دلانے کے لیے فرشتوں کے اندر بھی تبدیلی ہوگی. وہ اپنی ڈیوٹی بدل بدل کر تکلیف پہنچائیں گے. وآخر من شکلہ من ازواج هذا فوج مقتحم معکم, اور ایک فوج ہے, دستہ ہے جو تمہارے پاس میں آ رہا ہے. لا مرحبا بکم, تمہارا آنا نہ مبارک ہے. فوج در فوج بن کر نافرمان جہنم میں آئیں گے تو ایک فرشتہ کرے گا. جنت میں جائیں گے تو مرحبا بکم, تمہارا آنا مبارک ہو, یہ الفاظ سننے میں ملیں گے. جہنم کے اندر لا مرحبا بکم, تمہارا آنا نامبارک ہے, کیوں آئے تم یہاں. یہ ان کا استقبال ہوگا. انہم صالو النار, یہ کیسے لوگ ہیں جو اس برے ٹھکانے میں ہمیشہ رہیں گے. قالو, لوگ کہتے ہیں, بل انتم, وہ بولیں گے بلکہ تم ہی تھے. یعنی جس کی وجہ سے دوستوں کے اعتبار سے نافرمانی ہوئی ہے, گناہ ہوا ہے, تو پھر دوستوں کو, رشتہ داروں کی وجہ سے رشتہ داروں کو لوگ کہیں گے قالو بل انتم لا مرحبا بکم. ایک فوج جائے گی تو فرشتے کہیں گے تمہارا نام مبارک ہے, تم کیوں آئے. تو ان کے پیچھے ان کے چاہنے والے, ان کے دوست, ان کے رشتہ دار جن کو دیکھ کر یہ لوگ جہنم میں آئے تھے, وہ جب آئیں گے تو یہ لوگ کہیں گے لا مرحبا بکم, تمہارا آنا نام مبارک ہے, تم کیوں آئے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار, تم ہی نے ہمیں ایسی جگہ پیش کیا ہے. یعنی تم ہی ہمارا آئیڈل تھے, نمونہ تھے, ہم تمہیں دیکھتے تھے. آج تمہیں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں پیش کیا گیا ہے, جہنم میں حاضر کیا گیا ہے. انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار, یہ کیا ہی بری چیز ہے, کیا ہی برا ٹھکانہ ہے. قالوا, لوگ کہیں گے ربنا, اے ہمارے پروردگار, من قدم لنا هذا فزده عذابا فی النار, اے اللہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں, جن لوگوں کی وجہ سے ہمیں جہنم میں ڈالا گیا ہے, آپ ان کے عذاب کو ڈبل کر دیجئے. یہ لوگ تھے جن کو دیکھ کر ہم نافرمان بنے, ہم نے نمازیں چھوڑی, ہم نے آپ کے احکام کو نہیں مانا, آپ ان کو ڈبل عذاب دیجئے. تو عذاب دیا جائے گا. حدیث بھی ہے کہ من دعا الی ھدی فکان لہ اجر مثل اجور من تبعہم, کہ اگر کوئی انسان اچھائی کی طرف کسی کو بلاتا ہے تو آنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے بلانے والے کو بھی اتنا ثواب ملتا ہے. ومن دعا الی ضلالۃ فکان علیہ اسم, اور جو برائی کی طرف بلاتا ہے تو برائی کرنے والے کو جتنا گناہ ملتا ہے بلانے والے کو بھی اتنا ہی ملتا ہے. بعض احادیث میں آتا ہے کہ اس سے زیادہ ملتا ہے. تو پھر کہا جائے گا فزد و عذابا فی النار, کہ اللہ تو ان کے عذاب کے اندر زیادتی کر دے, بڑھا دے. وقالوا, اور لوگ کہیں گے ما لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار, اور کہیں گے کیا ہوا, ہم نہیں دیکھتے ان مردوں کو کہ كنا نعدهم من الاشرار. جب وہ سارے لوگ جمع ہو جائیں گے ان لوگوں کے بارے میں تذکرہ کہیں گے, ہم نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جن کو ہم دنیا میں شریر سمجھتے تھے, یعنی یہ صحیح لوگ نہیں ہیں, اچھے لوگ نہیں ہیں, ایسا سمجھتے تھے. آج وہ لوگ تو نظر نہیں آ رہے جہنم میں ہمارے ساتھ میں, ان کو بھی تو ہمارے ساتھ میں ہونا چاہیے تھا, مگر افسوس کہ ہم نے ان کو غلط سمجھا, اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار, کیا ہم نے ان کا مذاق اڑایا, ہم نے ان کا مذاق بنایا. ام زاغت عنہم الابصار, جس کی وجہ سے آج ہمیں پکڑا گیا اور ان سے ہماری آنکھیں ان کو دیکھنے سے غائب ہیں, یعنی مجبور ہیں کہ ہم آج انہیں یہاں نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ وہ تو جنت کے اندر ہیں. ہم دنیا میں انہیں معمولی سمجھتے تھے, ان کا مذاق اڑاتے تھے, ان کی باتیں بول کر ہنسا کرتے تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں اور ہماری آنکھیں ان کو نہیں دیکھ سکتی, کیونکہ وہ تو جنت والے ہیں اور ہم جہنم والے ہیں. ان ذلک الحق تخاصم اہل النار,
یہ بات ٹھیک ہے کہ حق صحیح ہے، وہی حق پر تھے، تخاصموا اہل النار، تو پھر آپس میں دوزخی کیا کرنے لگیں گے؟ جھگڑنے لگیں گے، اس بات پر جھگڑا ہوگا کہ کاش ہم تمہاری بات نہ سنتے، ان لوگوں کی بات سنتے تو آج ہم بھی جنت کے اندر ہوتے، مگر ان کا اس وقت میں جھگڑنا کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ ہر سیکنڈ عذاب کے اندر زیادتی، ہر سیکنڈ عذاب کو بڑھانے والا، ہر لمحہ عذاب کے اندر زیادتی کرنے والا ہوگا، اور چونکہ موت تو بالکل نہیں ہے، موت کا تو نام و نشان وہاں پر نہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا موت کو، جیسے دنیا میں مرنے کو سوچتا نہیں انسان کہ مجھے مرنا ہے، سوچتا نہیں ہے، ویسے جہنم کے اندر بھی موت کا تصور ہی انسان کے اندر نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں موت ہے بھی نہیں، اس لیے انسان کے ہر سیکنڈ میں، ہر لمحے میں عذاب کے اندر اضافہ ہوتا رہے گا۔ اللہ سے دعائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔